بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ہمیں بات بھلی لگ رہی ہو اور جو ہماری طبیعت کے موافق ہو اس کام کو ہم کم کر گزرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو میں نے کام کیا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ بالکل درست ہے۔ تو بہت ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا وہ عمل شیطان کے طریقے کے مطابق ہوتا ہے، بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا وہ عمل قرآن پاک کے حکم کے خلاف ہوتا ہے، بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہمارا وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ مبارک، آپ کی سنت مبارکہ سے مخالف ہوتا ہے، اور ہم اپنے آپ میں ڈٹے ہوتے ہیں اور ایک تسلی کے اندر ہوتے ہیں میں نے جو کام کیا ہے ٹھیک کیا ہے، کیونکہ وہ بندے نے اپنی طبیعت کے مطابق کام کیا ہوتا ہے۔ تو اسلامی تعلیمات کے مطابق ہم نے زندگی بسر کرنی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہمارا جو عمل ہے وہ اسلامی تعلیمات اس کے مطابق چلے گی یا قرآن و حدیث کے احکامات اس کے مطابق ہوں گے جو ہماری طبیعت ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے وہ کام کرنے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہمیں کہہ رہا ہے، ہم نے وہ کام کرنے ہیں جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں عطا کر رہی ہے، جو پیغام ادھر سے ہمیں مل رہا ہے اس کے مطابق ہم نے اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے اور اپنی طبیعت کو اس کے مطابق ڈالنا ہے، تب جا کر ہمیں فائدہ ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان رب الجلال نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کی بندگی کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور ارشاد فرمایا وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور اپنے قریب کے ہمسائے کے ساتھ اور اپنے دور کے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور اپنے کروٹ کے ساتھی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافر کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جو تمہاری ملکیت ہے جس کو بانی کہا جاتا ہے یا غلام کہا جاتا ہے، اور جو تمہارے ملکیت میں ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اب دیکھیں یہاں پر بہت ساری چیزوں کا ذکر فرمایا گیا ہے آیت کریمہ کے اندر، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے رب الجلال نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت کا حکم دے رہا ہے، لیکن ہم میں سے بہت سارے گھرانے ایسے ہیں پورا دن گزر جاتا ہے رب کی بارگاہ میں سجدے کے لیے حاضر نہیں ہوتے، نہ گھر میں نہ مسجد میں نہ سفر میں، پورا دن گزر جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ فجر کی نماز بھی کوئی نہیں، ظہر میں بھی کوئی نہیں، عصر مغرب عشاء اور نہ کوئی نفلی نماز، یعنی رب کی بارگاہ میں سر و سجود ہوتے ہی نہیں۔ کبھی کبھی موقع مل جاتا ہے جمعہ المبارک پہ، اور ایسے بھی ہمارے افراد ہیں کہ وہ سال کے بعد نظر آتے ہیں، پورے سال کے بعد، اور اس سے بھی اوپر والے بھی ہیں جو عید کے موقع پر بھی نہیں آتے۔ کچھ لوگ نظروں میں ہیں جو سال کے بعد نظر آتے ہیں اور جو جلدی آتے ہیں اس سے جلدی آ جاتے ہیں۔ پہلے 5-10-15 منٹ میں میں ساتھ دیکھتا ہوں، پہلے 5-10-15 منٹوں میں وہ عید کے موقع پر نظر آ جاتے ہیں اور سال کے بعد حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں ایسی جگہ نہیں لکھا ہوا قرآن پاک میں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہ آپ سال کے بعد عید کی نماز پڑھنے
کہ سال کے بعد حاضر ہو جائیں گے، لہٰذا بخشش پکی ہے جی، گواہی ہو جائے گی اتنے بندوں نے دیکھا ہے، تو یہ نمازوں کا حساب کون دے گا؟ یہ جو جمعے چھوڑے 460 اس کا حساب کون دے گا ایک سال کے اندر؟ اس لیے پورا دن گزر جاتا ہے تو کس طرح دل مطمئن ہوتا ہے بنے گا؟ پورا دن گزر گیا، نہ گھر میں نہ مسجد میں نہ کسی اور جگہ میں، رب کی بارگاہ میں جاتے ہی نہیں، اور انہی کو دیکھ کر پھر ان کے بیٹے بھی ایسے ہی کرتے ہیں، انہی کو دیکھ کر پھر ان کے پوتے بھی ایسے ہی کرتے ہیں، پھر پورا گھر بے نمازی ہوتا ہے، پورا گھر رب سے دور ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ میرا دل لگاتار چلتا رہتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی توفیق نہیں ہو جاتی۔ اس لیے یہ تھوڑا سا غور کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، حکم دیا جا رہا ہے، وہ چاہے نماز کی صورت میں ہو، چاہے دیگر جو اسلام کے احکامات ہیں ان کے مطابق ہو، حقوق اللہ کو پورا کرنے کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، حقوق العباد کو پورا کرنے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی ہمارے لیے باتیں ہیں۔ تو دوسری بات ارشاد فرمائی وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرنا۔ آپ دیکھ رہے انڈیا کے اندر کیا ہوتا ہے، انہوں نے بت بنائے ہوتے ہیں، اس کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، پہلے کے لوگ بہت سارے موجود ہیں، اب بھی کچھ موجود ہیں جو آگ کی عبادت کرتے ہیں جنہیں مجوسی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ آتش پرست ہیں، آگ کی عبادت کرنے والے ہیں، درختوں کی عبادت کرنے والے ہیں، یہ ستاروں کی پوجا کرنے والے ہیں، سورج کی عبادت کرنے والے ہیں، چاند کی عبادت کرنے والے ہیں، اور اسی طرح اور بھی اس طرح کے بہت سارے اپنی من گھڑت بنائے ہوئے عقائد جو لوگوں کے موجود ہیں، جن کو عبادت کر کے سمجھتے ہیں کہ ہماری بھی کامیابی ہے، اور ان سے ان سامنے سجدہ کرتے ہیں، ان کے سامنے پوچھتے ہیں، تو ایسی کوئی چیز ان کے لیے نجات کا ذریعہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرانے کا حکم ہے۔ اس لیے مسلمان ایک جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں، کوئی بھی اس کے ساتھ شریک نہیں، اور اس کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر وہ کرتا ہے کسی جگہ پہ وہ حرام کام کر رہا ہے، اور اگر عبادت کی نیت سے کر رہا ہے تو کفر کر رہا ہے، وہ کافر ہے، غیر مسلم ہے۔ اگر کوئی آدمی جھکنے کو سجدہ کرتا ہے تو جھکنا سجدہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر والد صاحب ہے، اس کو جھکنے کو پتا مل رہا ہے کہ یہ ادب ہے، احترام کی اجازت دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، وہ پوری حدیث سے آخر میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں کو چھوما ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا۔ تو پاؤں کہاں ہوتے ہیں؟ نیچے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی جھک کر کسی کو ادب سے ملتا ہے، چاہے پیر صاحب کو ملے، والد صاحب کو ملے، والدہ کو ملے، یا کسی اور جگہ جھکتا ہے اس طرح، تو یہ احتراماً جھکنا کہلاتا ہے، یہ سجدہ نہیں ہے جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ کوئی سجدہ کر لیا جی۔ تو اگر کوئی آدمی سجدے کی نیت سے کسی قبر پہ جا کے وہاں پر اپنا ماتھا ٹیکتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اور نیت یہ کرتا ہے کہ میں خدا کے برابر کرتا ہوں، کافر ہے، وہ تو غیر مسلم ہے۔ تو اس لیے ہمارا کوئی اس طرح کا عقیدہ نہیں ہے، اور نہ اس پر ہم عمل کرتے ہیں بلکہ دوسروں کو روکتے ہیں اگر کوئی اس طرح کرتا ہے۔ اور واضح کام ہے اگر کوئی عبادت کی نیت سے سجدہ کرتا ہے کسی بھی ذات کو، کسی بھی انسان کو، کسی بھی جانور کو، کسی بھی درخت کو، سورج چاند ستارے کو، وہ غیر مسلم ہے، وہ تو کافر ہے۔ اسلام کے اندر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر غیر خدا کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو البتہ میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے، کسی کو بھی جائز نہیں ہے سجدہ کرنا۔ تو اس لیے اسلام کے اندر یہ ہے کہ صرف اور صرف رب کی ذات ہے جس کو سجدہ کیا جا سکتا ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، اسی کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ اس کا حکم ہمیں دوسرے نمبر پہ دیا گیا۔ تیسری بات ارشاد فرمائی وبالوالدین کے ساتھ، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس موضوع پر انشاءاللہ تعالیٰ پورا جمعۃ المبارک ہوگا کہ والدین کے ساتھ ہم نے کیسا سلوک کرنا ہے اور موجودہ دور کے اندر کیسا ہوتا ہے۔ تو ابھی یہاں پر اس کو مزید وضاحت کے ساتھ یا حدیث کے ساتھ مزین نہیں کیا جا سکتا۔ انشاءاللہ جب بھی مناسب سمجھوں گا ٹائم جس کے مطابق ہوا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پر پوری گفتگو ہوگی والدین کے حوالے سے، جو کچھ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے اور ہم نے کرنا کیا ہے قرآن و حدیث کے حوالے سے، انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بھی ذکر ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا وابی ذی القربی، اور اس کے بعد فرمایا والجار الجنب۔ یہاں پر کچھ ایسے قریبی رشتے دار اور اس کے ساتھ ساتھ جو یتیم ہیں، جو مساکین ہیں، اور جو مسافر ہیں اور کربٹ کے ساتھی ہیں، ان کا تذکرہ آگے اللہ تعالیٰ ترتیب سے فرما رہا ہے۔ تو اس میں ایک ارشاد فرمایا وابی ذی القربی، پہلے والدین کا تذکرہ فرمایا، والدین کا تذکرہ
فرمانے کے بعد فرمایا وابی ذیل قربا، اور جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھلا سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے سے ناراض ہے، دوسرا تیسرے سے ناراض ہے، ایک کہتے ہیں میں اس کے گھر نہیں جاؤں گا، دوسرا کہتے ہیں میں اس کے گھر کبھی نہیں گیا، تو سالوں سال گزر جاتے ہیں۔ اسلام کی تعلیمات تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آنا ہے، اپنے والدین اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ آپ نے تعلقات جوڑ کے رکھنے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ رشتہ قائم رکھنا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ خصوصی طور پر نام لے کر وابی ذیل قربا ارشاد فرمایا کہ اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور فرمایا والجاری ذیل قربا، پھر ہمسائے کا تذکرہ فرمایا کہ جو قریب کے ہمسائے ہیں ان قریب کے ہمسایوں کے ساتھ تم نے اچھا رویہ برتنا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ تو کیا ہمارا رویہ بھی اچھا ہے اپنے ہمسایوں کے ساتھ؟ کیا ہمارا رویہ اور ہمارا تعلق بھی اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا ہے؟ کیا ہماری وجہ سے ہمارے ہمسایوں کو کوئی اذیت تو نہیں پہنچ رہی؟ کیا ہماری وجہ سے ہمارے ہمسایوں کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچ رہی؟ ہمارے یہاں ایسے مسائل کیا ہوتے ہیں، چھتوں کے معاملات ہوتے ہیں، اور گلیوں کے معاملات ہوتے ہیں، نالیوں کے معاملات ہوتے ہیں، پانی کے معاملات ہوتے ہیں، چھوٹے بچوں کے ایک دوسرے کے گھروں میں جانے کی وجہ سے لڑائیوں کے معاملات ہوتے ہیں۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو سامنے رکھ کے ناراضگیاں بنائی ہوتی ہیں۔ ایک چھوٹا بچہ ہے، دوسرا بھی سائے کا چھوٹا بچہ ہے، دونوں آپس میں لڑ پڑے، اب بچے نہ سمجھیں، ان کو بے شک دیکھ رہے ہیں تو وہ دونوں ایک دوسرے سے لڑے، 10 منٹ کے بعد وہ دونوں دوبارہ کھیل رہے ہوں گے، دوبارہ وہ چل رہا ہے بچے کھیل رہے ہوں گے۔ لیکن ہمارے اندر سمجھ کی کمی ہے، اگر وہ بچہ ایک بچہ دوسرے کو دھکا دے دیتا ہے وہ گر جاتا ہے، یا ایک بچہ دوسرے کو کوئی چیز مار دیتا ہے، اب تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، بچہ رو رہا ہے، تو جس کا بچہ رو رہا ہے اس کی والدہ باہر نکل آئے گی، اس کا والد باہر نکل آئے گا، اس کا بھائی باہر نکل آئے گا، یا اس کے گھر سے کوئی باہر نکل آئے گا، مارا تو مارا کیوں ہے، ہو سکتا ہے بچے کو مار جائے یا ان کے بچے کو مار جائے، اس پر بھی لڑائی ہو جاتی ہے۔ اب یہ کوئی لڑائی کی بات ہے؟ پہلے بتا خود سوچے، اس بچے کے ذہن کے مطابق جا کر سوچے کہ وہ دونوں چھوٹے بچے ہیں، چند سال کے، 5 6 7 8 سال کے ہیں، وہ اگر آپس میں لڑ بھی پڑے ہیں تو دوسرے کو تھوڑا سمجھایا جا سکتا ہے، اور ذہن اتنا وسیع ہونا چاہیے ہمارا کہ جن کا بچہ رو رہا ہے وہ دوسرے بچے کو ڈانٹ سکے۔ ہم کہتے ہیں ڈانٹا کیوں ہے اور سختی کیوں کی ہے، الفاظ ہم دوسرے کو نہیں کہنے دیتے ہیں، مطلب کہ کچھ اتنی ذہن میں ہونی چاہیے کہ اگر کوئی بچہ غلطی کرتا ہے، اگر کوئی بچہ کسی کو مارتا ہے تو ہمسایہ بھی اس کو ڈانٹ سکے کہ ہمارے بیٹے نے غلطی کیا، اس نے ڈانٹا تو ٹھیک کیا ہے، وہ بڑا ہے نا، ہمسایہ ہے، بڑا ہے، یا رشتے میں ہے، کوئی بھی بڑا ہے، اس نے اس کو ڈانٹا تو ٹھیک ڈانٹے، ہمارے بچے کی غلطی ہے۔ ہمارے یہاں کوئی بندہ بھی اپنے بیٹے کی، اپنے پوتے کی، اپنے نواسے کی غلطی کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ ڈانٹا تو بہت دور کی بات ہے کہ ڈانٹا کے لیے کیوں ہے، کوئی اپنے گھر کے فرد کی غلطی کو ماننے کے لیے تیار نہیں، تو تھوڑی سی فرصت ہونی چاہیے۔ اب تو جو عزیز و اقارب ہیں وہ بھی بڑے محتاط ہو گئے، حتیٰ کہ جو چچا ہے، ماموں ہے، اور جو قریبی رشتے ہیں وہ اپنے قریبیوں کو نہیں ڈانٹ سکتے کہ پتہ نہیں آگے سے کچھ بول نہ دے، آگے سے کچھ جواب نہ دے۔ اتنے بے دھڑے ہو گئے ہیں ہمارے بچے، اتنے بے دھڑے ہو گئے ہیں ہمارے نوجوان، اور اتنے ہٹدھرم ہو گئے ہیں ہماری نئی نسل کے بچے کہ ان کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، بندہ ان کو کچھ بندہ بول بھی نہیں سکتا۔ تو ہاں، اسلامی دین اسلام کے اندر، قرآن پاک کے اندر ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے والجار الجنب والجار ذی القربى والجار الجنب، 2 طرح کے ہمسایوں کا ذکر ہے، قریب کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے، دونوں کے ساتھ اچھائی والا سلوک کرنا ہے، دونوں کے ساتھ احسان والا سلوک کرنا ہے، بھلائی والا سلوک کرنا ہے۔ اور فرمایا والصاحب بالجنب، اس سے مراد کروٹ کا ساتھی ہے، اس سے مراد وہ ہمسایہ ہے، بہت ساری اس میں وسعت ہے۔ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد بیوی بھی ہو سکتی ہے، وہ بھی آپ کا ہمسایہ ہے۔ اس سے مراد آپ سفر کر رہے ہیں گاڑی میں، تو جس سیٹ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ جو بندہ بیٹھا ہوا وہ بھی
سارے اپنے ہمسائے ہیں کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے. تو اگر ہم یہاں مسجد میں آئے تو جتنی دیر ہم مسجد میں بیٹھے 10 منٹ بیٹھے آدھا گھنٹہ بیٹھے یا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو چند منٹ کے لیے جو شامل ہوتے ہیں وہ جہاں بھی ہم کھڑے ہوتے ہیں ساتھ والا ہمارا ہمسایہ ہے. اگر ہم ساتھ والے کو تنگ کر رہے ہیں مطلب ہے ہمسائے کو تنگ کر رہے ہیں وہی جرم کر رہے ہیں جو ہمسائے کو تنگ کرنے کا ہے. وہی غلطی کر رہے ہیں جو ہمسائے کو تنگ کرنے پر جرم کا بندے کا ارتکاب کر رہا ہے. تو اس لیے جہاں کہیں بھی آپ اکٹھے ہیں سیٹ پہ آپ دیکھیں نا جو گاڑیاں ہوتی ہیں اکٹھے جا رہے ہوتے ہیں. آج کا موسم بھی ایسا ہے جس کے اندر بندہ چادر بھی کی ہوتی ہے کوٹ بھی لگایا ہوتا ہے سویٹر بھی لگائی ہوتی ہے تو سیٹ پر بیٹھنا مشکل ہوتا ہے. خصوصاً جب چھوٹا سا ہوتے ہیں 3-4 بندے ہوتے ہیں اس میں ایک بندہ جو آڑ جاتا ہے بس وہ ڈٹ جاتا ہے آپ کی ایک جگہ میری میں تو کھلا بیٹھ رہا ہوں باقی جو 3 پھنسے میں پھنسے وہ آپ کے ہمسائے ہیں. وہاں اگر آپ ڈٹ کے بیٹھے رہیں گے کھلے ہو کے بیٹھے رہیں گے وہ تنگ ہوتے ہیں ہوتے ہیں میں نے پیسے پورے دیے ہوئے ہیں جتنے پیسے آپ نے دیے ہوئے ہیں میرے انہوں نے بھی دیے ہوئے ہیں. اس لیے آسانی پیدا کریں. اس کا ایک حال ہوتا ہے ایک بندہ تھوڑا سا آگے ہو کر بیٹھ گیا دوسرا تھوڑا سا پیچھے ہو کے بیٹھ گیا. اس موسم میں گرمی میں پھر نظام دیا جاتا ہے تو سردیوں میں اضافی جو ہمیں چیزیں اوپر پہنی ہوتی ہیں اس وجہ سے سفر بھی مشکل ہو جاتا ہے. چاہے کیری کے اندر آپ کریں یا ٹوٹے پر کریں یا کسی اور گاڑی پہ کریں تو اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. خصوصاً صحت مند بندے آ جائیں ایک ہی سیٹ پہ اور دشوار ہو جاتا ہے بیٹھنا. ایسی صورت میں ایک بندہ تھوڑا آگے ہو جائے پیچھے ہو جائے اس طرح کر کے ترتیب بنائی جا سکتی ہے. وہ آپ کا ہمسایہ ہے. 1 گھنٹہ سفر کریں 4 گھنٹے کریں تھوڑا سفر ہو زیادہ سفر ہو ایک موٹر سائیکل پہ 2 بندے جا رہے ہیں یہ بھی آپ کے ہمسایہ ہے. یہ دین اسلام کے اندر اتنی وسعت ہے اسلام کے اندر وہ ساری بیوی جمعی کے اندر کہ بیوی ہے یا مسجد ہے یا گھر ہے جو بھی آپ کے ساتھ ہے سفر میں ہے یہ سارے کے سارے آپ کے ہمسائے ہیں. اور فرمایا وقت سبیل اور مسافر اور جو تمہاری ملکیت ہے غلام باندی وغیرہ ان سب کے ساتھ اسلام کے اندر اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو آج جو خصوصی طور پر ذکر ہے وہ اسی ہمسائے کا ہے کہ ہم نے اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا ہے. اگر 100 بندہ 200 بندہ 300 بندہ یہ بات سمجھ لے کہ میں نے اپنے ہمسائے کو تکلیف نہیں دینی میں نے اپنے ہمسائے کو تنگ نہیں کرنا کسی بھی معاملے میں نہ گلی کے معاملے میں نہ پانی کے معاملے میں نہ چھت کے معاملے میں نہ دیوار کے معاملے میں نہ گھر کے معاملے میں تنگ نہیں کروں گا اپنے ہمسائے کو تو سارا نظام میں ٹھیک ہو جائے. ہم سارے جو دوسرے کے ہمسائے ہیں ایک محلہ ہے دوسرا محلہ ہے تیسرا محلہ ہے ایک گلی ہے دوسری گلی ہے تیسری گلی ہے ایک گھر ہے دوسرا گھر ہے تیسرا گھر ہے تو سارے اگر ہم خیال رکھیں کہ میں نے تکلیف نہیں دینی دوسرے بندے کو میں نے اذیت نہیں پہنچانی دوسرے بندے کو اس لیے کہ رب کا فرمان ہے. میں کسی کو تنگ نہیں کرنا اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو لہٰذا سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا. پھر کہیں بھی آپ کو 2 اپنے قریب لڑنے میں نظر نہیں آئیں گے. پھر کہیں بھی 2 بڑے آدمی وہ اپنے گھر کی چھت کے اوپر ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. پھر کہیں بھی بچوں کی وجہ سے لڑائی نہیں ہو رہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے. آپ نے فرمایا اگر ہمسائے کا بچہ تمہارے گھر میں آ جائے اس کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ دے دیا کرو اس سے محبت بڑھے گی. ہم کہاں دیتے ہیں ہم کہتے ہیں بچہ آیا تمہیں دھکے دے کے ڈانٹ کے اور اس طرح کر کے اس کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں. حدیث پاک میں فرمایا جا رہا ہے اور ام المؤمنین کو فرمایا جا رہا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہ اگر ہمسائے کا بچہ تمہارے گھر میں آ جائے تو اس کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ دے دیا کرو. اب اس میں کچھ نہ کچھ میں سب کچھ آ جائے گا. وہ ٹافی بھی آ سکتی ہے چاکلیٹ بھی آ سکتا ہے چند روپے بھی آ سکتے ہیں کوئی کھانے والی چیز آ سکتی ہے فروٹ آ سکتا ہے جو بھی آپ کے گھر میں مہیا ہے کچھ نہ کچھ دے دو. وہ بچہ جب وہ چیز لے گا اپنے گھر میں جائے گا وہ چھوٹا بچہ ہے کھاتا ہو اپنے گھر جائے گا تو گھر والے پوچھیں گے یہ کہاں سے لائے ہو وہ کہیں گے ہمسائے نے دیا ہے. تو محبت بڑھے گی یا نفرت بڑھے گی؟ محبت بڑھے گی کہ دیکھو جی کتنا ہمسایہ اچھا ہے میرا بیٹا تو گیا ہے ہمارا بچہ گیا ہے ہمارا پوتا ہے نوازا گیا ہے تو یہ میرے ہمسائے کتنے اچھے ہیں انہوں نے اس کو پیسے دے دیے انہوں نے اس کو فروٹ دے دیا انہوں نے اس کو کھانے کی چیز دے دی ہے چاہے کتا بھی دے دیے تو کتنے ہمسائے اچھے ہیں. تو جب ادھر والا بچہ ادھر جائے گا تو ایسی صورت میں ادھر سے بھی کچھ ملے گا ادھر سے بھی تحفہ ملے گا. اس طرح محبتیں بڑھتی ہیں. اس طرح آپس میں جو نفرتیں ہیں وہ دور ہوتی ہیں. آپس کے جو ایک ہمارے دلوں کے اندر ایک بوجھ بڑا ہوتا ہے وہ اس طرح دور ہوتا ہے. اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنا دے چھوٹی چھوٹی باتوں کو سامنے رکھ کے ہم ارسد رات تک نفرتیں پالتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے بولنے سے گریز کرتے ہیں ایک دوسرے سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں.
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نشان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فوت ہو اور اس کے 3 ہمسائے ہو، 3 گھر مراد ہے، جو آدمی فوت ہو اور اس کے 3 ہمسائے ہوں اور اس کی وفات کے بعد، اس آدمی کے فوت ہو جانے کے بعد وہ تینوں بندے اس سے راضی، دائیں طرف والا، بائیں طرف والا یا سامنے والا، جدھر جدھر گھر ہیں، 3 ہمسائے ہیں، تینوں راضی ہیں۔ تو جب وہ بندہ فوت ہوا، تینوں سے راضی ہے، اس سے دعوت نہیں ہے، تو حدیث پاک کے آخر میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے اس بندے کو جنت عطا فرما دیگا، اس وجہ سے بخشش ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ بولنے کے لیے تیار نہیں، جانے کے لیے تیار نہیں، اس کی خوشی غمی میں جانے کے لیے، شامل ہونے کے لیے تیار نہیں، اس کی خوشی کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ تو حدیث پاک میں ہمیں یہ تلقین کی گئی ہے کہ اپنے ہمسایوں کو راضی رکھیں۔ کبھی بھی گلی میں 2 ہمسائے نظر نہیں آنے چاہیے گھر دیوار میں، کیونکہ ہم یہاں سنا سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، ہماری آواز کہیں اور نہیں جا رہی ہے، لیکن کم از کم آپ تک تو جا رہی ہے۔ تو یہاں کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے 2 ادھر کھڑے ہیں، 2 ادھر کھڑے ہیں، کچھ عورتیں ادھر کھڑی ہیں، کچھ ادھر کھڑی ہیں، بات کیا چھوٹی سی ہے، بچے نے بچے کو مارا ہے، یا ایک نے پتھر مارا ہے، شیشہ توڑ دی ہے، کیا ہو گیا؟ کیا کسی نے بہن بجا دی ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں میں وہ ناراضیاں اور اتنے دکھ چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ سوالوں تک بھی جاتے ہیں۔ یہ بہت انتہائی دین اسلام سے، جو دین کے احکامات سے کم علمی اور دوری کی علامت ہے، اس لیے ہم نے ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے باہر نکلنا ہے اور دین اسلامی کے جو احکامات ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کو اپنانے کی کوشش کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ارشاد ہے کہ 3 خصلتیں ایسی ہیں جس بندے کے اندر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حساب آسان کر دے گا اور اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت عطا فرما دے گا۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جو آدمی تمہارے ساتھ قطع تعلقی کرتا ہے، جو آدمی تم سے رشتہ توڑتا ہے، اس کے ساتھ تم رشتہ جوڑو، جو آدمی تمہیں محروم رکھتا ہے تم اسے عطا کرو۔ تو یہ دین اسلام کے احکامات ہیں، شریعت کے احکامات ہیں، اور جو بندہ تم پہ ظلم کرتا ہے اس کو تم معاف کر دو، اس کے لیے تم معافی کا اعلان کرو۔ تو دین اسلام کے احکامات بظاہر عمل کرنے میں تھوڑے سے آپ کو مشکل نظر آتے ہیں، لیکن اس کا جو فائدہ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ حساب آسان کر دے گا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس بندے کو جنت میں داخل فرما دے گا کہ جو رشتہ توڑتا ہے اسے جوڑو، جو تم سے قطع تعلقی کرتا ہے اس کے ساتھ تم صلہ رحمی کرو، اس کے ساتھ تم اچھا حسن معاملہ، اچھا معاملہ اس کے ساتھ کرو، اس کے ساتھ تعلقات جوڑنے والا معاملہ کرو، اور اگر کوئی ظلم کرتا ہے اس کے لیے بھی معافی کا اعلان کرو۔ اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر بھی فرامین ہمیں یہی تعلیم دیتے ہیں کہ ہم حسن سلوک کا پہلو اس کو سب سے پہلے رکھیں، شریعت کے احکامات کو پہلے رکھیں، قرآن و حدیث کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی کے اندر ہمارے لیے نجات ہے، اسی کے اندر ہمارے لیے آخرت کی کامیابی ہے۔ یہ دنیا کی ناراضگیاں، یہ دنیا کے معاملات، یہ سارے ادھر ہی رہ جانے ہیں، ادھر جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس منظر کو دیکھیں، وہ جو حقیقی آپ کی ہماری جگہ ہے اس منظر کو ہم نے سامنے رکھنا ہے کہ وہاں ہمیں فائدہ دینے والی کون سی چیز ہے۔ اگر ہم یہاں کسی کے ساتھ 10 سال بھی ناراض رہے، ادھر اللہ تعالیٰ پر ہمارا حساب آسان ہوگا۔ ادھر ہم بڑے عقل میں ہیں کہ ہاں جی غلامت کے ساتھ بالکل نہیں بولوں گا، بالکل نہیں جاؤں گا اس کے گھر میں، جنازے میں بھی نہیں جاؤں گا، لیکن ادھر دیکھیں دوسری طرف قطع رحمی نہیں، صلہ رحمی کرو گے تو اللہ تعالیٰ حساب آسان کرے گا۔ ادھر تو رہنا چند سال، ادھر رہنا لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں سال، ادھر معاملہ جو ہے ادھر جنت میں جانے کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حساب آسان کر دے گا، حساب آسان ہوگا۔ دوسری بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ حساب فرما رہا ہے حدیث پاک میں، حدیث قدسی کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اپنی رحمت سے جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ کمال کر کے اپنی آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔